السلام علیکم۔ ہماری تاریخ کا دلچسپ قصہ۔ بھائیو، آج کا قصہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، ولولہ پیدا ہو جائے، تو کوئی رکاوٹ انسان کو اس کام سے روک نہیں سکتی، وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ 1840 کی دہائی تھی۔ بھارت میں انگریزوں کی حکومت آہستہ آہستہ اپنا پنجہ مضبوط کر رہی تھی۔ اس زمانے میں برطن سے چرچ مشنری سوسائٹی نے CMS نے بھارت میں ایک بڑے پادری کو بھیجا، کارل گوٹلیب فینڈر۔ اتر پردیش کے اندر نارتھ ویسٹ پروونس کے اندر بھیجا، چونکہ انگریزوں کا کام یہ تھا کہ ایک طرف بھارت میں اپنی حکومت قائم کی جائے، ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے اندر کرسچینٹی کو عام کیا جائے اور دوسرے تمام مذہب والوں کو نیچا دکھایا جائے۔ فینڈر نے یہاں آ کر ایک کتاب اسلام کے خلاف لکھی، کیونکہ ان کے سب سے بڑے مخالف بھارت میں مسلمان تھے، یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ فینڈر نے ایک کتاب لکھی، دا بیلنس آف ٹروتھ، جس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا میزان الحق۔ اس کتاب میں اس نے بھارت کے مذہبوں کی توہین کی، خاص طور سے اسلام کی، اسلام کے پیغمبر کی، مسلمانوں کی۔ اس زمانے میں جو لوگ انگریز حکومت کے اندر نوکری کرتے تھے، وہ مسلمان ہو یا ہندو، سب کو پادریوں کے بیان میں جانا پڑتا تھا، ان کے لیکچر میں ہر اتوار کو جانا پڑتا تھا، اور ان کو کرسچینٹی کی خوبیاں بتائی جاتی تھی اور بھارت کے مذہبوں کی توہین کی جاتی تھی، لیکن لوگ مجبور تھے۔ جب یہ کتاب لکھی، دا بیلنس آف ٹروتھ، تو ملک کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ اس کتاب کا جواب دینا چاہیے، یہی نہیں فینڈر کو بھی جواب دینا چاہیے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے مسلم عالم تھے، مجاہد آزادی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس پادری کا جواب دینے کے لیے ایک کتاب لکھی، ازالۃ الاوہام، اور خط کے ذریعے پادری کا کانٹیکٹ کیا، کئی خط لکھے۔ اسیر ادربی نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مجاہد اسلام مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ اس میں یہ سارے خط اور ساری تفصیل بھی لکھی۔ مولانا نے پادری فینڈر کو چیلنج کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کئی مرتبہ آپ آگرہ گئے، لیکن فینڈر کی طرف سے ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا۔ آخر کار لمبے ٹائم کے بعد مولانا کو ٹائم دیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ 10، 11 اور 12 اپریل 1854 آگرہ کے اندر فینڈر اور مولانا رحمت اللہ کا مناظرہ ہوگا۔ مولانا چونکہ انگریزی زبان میں اتنے پختہ نہیں تھے اور فینڈر فارسی اچھی نہیں جانتا تھا، اس لیے مولانا کی طرف سے ترجمہ کرنے کے لیے محمد وزیر خان موجود تھے۔ پہلے دن دونوں کے بیچ میں مناظرہ ہوا۔ مولانا نے فینڈر کو
ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ دوسرے دن بھی مناظرہ چلا، دونوں طرف سے دلیلیں ہوئی، ہزاروں کا مجمع تھا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، کرسچن کا، اور فینڈر کو شکست ہوئی، فینڈر کی ہار ہوئی۔ تیسرے دن فینڈر نہیں آیا۔ مولانا نے اس مناظرے سے متعلق ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا اظہار الحق، اسلامی تاریخ میں کرسچینٹی کے جواب میں لکھی ہوئی سب سے اہم کتاب۔ ابھی ابھی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اظہار الحق کتاب کا اردو ترجمہ پوری تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں لکھا ہے، بائبل سے قرآن تک۔ تو یہ اظہار الحق کتاب، اس کے اندر کرسچینٹی کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ عیسائیت میں، بائبل میں کہاں کہاں کس طرح کی ہیر پھیر ہوئی، جو موجودہ بائبل ہیں وہ اصلی بائبل نہیں۔ یہ ایک تاریخی کتاب تھی۔ اس کے بعد جب 1857 میں پورے ملک میں انگریز کے خلاف ماحول بنا اور انگریز کے خلاف لڑائی ہوئی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی اس لڑائی میں شریک ہوئے، کیرانہ سے، پھر اس کے بعد شاملی سے۔ حاجی امداد اللہ کے ماتحت آپ جنگ میں شریک ہوئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لڑائی کامیاب نہیں ہوئی۔ کامیاب اس طور پر نہیں ہوئی کہ انگریزوں کو اس ملک سے فوراً نکال نہ سکی، لیکن اس طرح یہ لڑائی کامیاب ہوئی کہ انگریزوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک ماحول بن گیا۔ جب 1857 کی لڑائی ختم ہوئی تو انگریزوں نے بے تحاشا ظلم کی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی چپکے سے نکل گئے، بہت سے لوگ جو پکڑے گئے، ہزاروں کو پھانسی دی، کئی لوگوں کو کالا پانی کی سزا دے کر انڈامان کے بھیانک جزیروں میں بھیج دی۔ مولانا کسی طرح نکل گئے، انگریزوں کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ مولانا کی ساری جائیداد انگریزوں نے ضبط کر لی۔ آپ چپکے سے نکل گئے اور ادھر ادھر چھپتے رہے۔ آپ نے دل میں ایک ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں صحیح اسلامی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ بس اب ہماری آج کی کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ مولانا کسی بھی طرح بمبے پہنچے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیب بالکل خالی، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں مکہ جانا ہے اور وہاں جا کر صحیح اسلامی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، مانوتا کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم کو ہمیں پھیلانا ہے، قرآن کی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ تو کسی بھی طرح آپ بمبے پہنچے اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر مکہ کے لیے روانہ ہو۔ کیرانہ سے ممبئی تک چلتے ہوئے، ادھر ادھر ہوتے ہوئے، پریشانی سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے اور یہاں سے آپ جہاز میں روانہ ہوں۔ جہاز یمن کے موچا بندر پر پہنچا۔ یہاں سے مکہ 1166 کلومیٹر دور ہے۔ جیب بالکل خالی، لیکن دل کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے۔ دلوں میں ہے جو ولولہ تو ڈال دو گے زلزلہ، رہے بلند حوصلہ وہ سامنے ہے مرحلہ۔ مسلمان جو اسلامی تعلیم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیتے ہیں وہ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے۔ درمیان میں ایک اور قصہ میں آپ کو سنا دوں کہ مسلمانوں کا جذبہ، ولولہ، جوش
کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ایک مصنف گزرے ہیں امریکہ کے، نیپولین ہل. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تھنک اینڈ گرو ریچ. 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، بڑی اہم کتاب. انہوں نے اس زمانے کے جو امریکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، تھامس الوا ایڈیسن اور اسٹیل انڈسٹری کے بادشاہ اینڈریو کارنیگی، ایسے بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو لے کر، ان کی زندگی کا جائزہ لے کر ایک کتاب لکھی تھی تھنک اینڈ گرو ریچ. اس میں انہوں نے 13 اوصاف، 13 صفتیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہوئے، امریکہ میں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے. اس کتاب میں دوسری صفت انہوں نے بیان کی ہے برننگ ڈیزائر، کہ کامیاب لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا. تو آپ نے اس کتاب کے اندر جو دوسرا چیپٹر ہے برننگ ڈیزائر، کہ آدمی کو کام کرنا ہو تو اس کے دل کے اندر کیسا پختہ ارادہ اور کیسا جوش ہونا چاہیے، اپنے ٹارگیٹ کے اوپر کیسا اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے مثال دی ہے طارق ابن زیاد کی. کہ طارق ابن زیاد کو بس اسپین میں داخل ہونا تھا، کیسے کشتیاں لے کر سمندر پار کر کے گئے اور وہاں جا کر کشتیاں جلا دی کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے. یہ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی سرزمین ہے. اور آخر کار اسپین کے اندر مسلمانوں نے حکومت قائم کی اور یورپ میں سائنس کی بنیاد پڑی. تو یہ جذبہ دلوں کے اندر ہوتا تھا. ہماری مثالیں دوسرے لوگ دیتے تھے، آج پھر ہمارے نوجوانوں کو اسی مقام پر آنا ہے. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے جیب میں کچھ نہیں. مکہ 1166 کلومیٹر دور چلتے چلتے یمن کے ریگستان کو پار کرتے ہوئے آخر کار مکہ پہنچے. کیرانہ سے مکہ تک کا سفر 2 سال میں پورا ہوا. بس دل میں ایک ہی ارادہ کہ ہمیں صحیح علم کو عام کرنا ہے. مکہ جا کر پڑھانا شروع کر دی. پہلے تو پڑھاتے تھے ادھر ادھر، حرم شریف کے اندر پڑھایا. پھر بعد میں مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس دوران کلکتہ سے ٹیپو سلطان کے خاندان کی ایک عورت اپنے داماد کو لے کر مکہ گئی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میراث میں اچھی خاصی رقم ان کے پاس آئی تھی. انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مکہ جا کر کوئی مسافر خانہ بنائیں جہاں حاجی لوگ رہ سکیں. ان کے داماد روزانہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے سبق میں آیا کرتے تھے. ایک عقیدت ہو گئی مولانا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مولانا ہم اس طرح مسافر خانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. مولانا نے کہا کہ اس کے بجائے میں آپ کو ایک اور راستہ نہ دکھاؤں، مسافر خانے تو مکہ میں بہت زیادہ ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ یہاں مکہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیجیے، حنفی مسلک کا مدرسہ. نوجوان نے جا کر بات بتائی اپنی ساس محترمہ سولت النساء بیگم کو. ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اور انہوں نے ایک زمین خرید کر مدرسہ بنایا. مولانا نے اس مدرسے کا نام رکھا مدرسہ سولتیہ. اس عورت کے نام پر سے مدرسے کا نام مدرسہ سولتیہ رکھا. آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر 150 سال کے بعد
وہ مدرسہ موجود ہیں جو مولانا نے ایک جذبے کے ساتھ اسلامی تعلیم کو پھیلانے کے ایک ولولے کے ساتھ بنایا تھا۔ وہ مدرسہ آج بھی وہاں قائم ہے، اور آج اس مدرسے کے اندر تعلیم ہو رہی ہے۔ 50 ملکوں کے طلباء آج وہاں پڑھتے ہیں۔ مکہ کے کاکیہ علاقے میں یہ مدرسہ ہے۔ مولانا کے پڑ پوتے مولانا ماجد مسعود عثمانی اس مدرسے کے ابھی محتمم اور ذمہ دار ہیں۔ تو اگر ایک جوش، جذبہ، پختہ ارادہ ہو تو آدمی سخت سے سخت حالات میں بھی کام کر سکتا ہے۔ مولانا مکہ کے اندر تھے، اسی زمانے میں پادری فینڈر آگرہ سے چلے گئے۔ اب چرچ مشنری سوسائٹی نے ان کو استنبول بھیجا، ترکی کے اندر۔ اب وہاں وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو چیلنج کر رہے۔ اس زمانے میں وہاں کے بادشاہ، ترکی کے بادشاہ تھے سلطان عبدالعزیز۔ استنبول کے اندر پادری کارل فینڈر 1858 سے 1865 تک 7 سال رہے۔ جب چاروں طرف ان کا چیلنج چل رہا تھا تو سلطان عبدالعزیز نے مکہ کے گورنر امیر عبداللہ پاشا کو خط لکھا۔ اس زمانے میں مکہ ترکی کے ماتحت تھا۔ امیر عبداللہ کو خط لکھا کہ وہاں اگر کوئی بڑے عالم ہوں جو کرسچینٹی کے بارے میں مہارت رکھتے ہوں تو ان کو بھیجی۔ امیر عبداللہ پاشا نے تلاش کی، پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے ماہر بھارت سے آئے ہوئے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانی نے ان کو ترکی میں بھیجا۔ آپ ترکی کے بادشاہ کے مہمان بن کر ایک شان کے ساتھ گئے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب ایک ارادہ تھا تو اللہ نے کام لیا۔ آپ استنبول میں گئے۔ اس وقت فینڈر کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے جو آگرہ کے اندر مناظرے میں ہم کو ہرا چکے۔ تو فینڈر نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم کو انگلینڈ واپس آنے کا میسیج مل چکا ہے، خط آ چکا ہے، اس لیے ہم اب یہاں زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ اور فینڈر نے ترکی میں مولانا سے مناظرہ نہیں کی اور وہ چلے گئے۔ مولانا کچھ دن رہیں۔ وہاں کے خلیفہ سلطان عبدالعزیز نے بہت زیادہ مولانا سے اصرار کیا کہ آپ ترکی میں رہیے، لیکن مولانا نے کہا نہیں، ہمیں پاک سرزمین میں مکہ میں رہنے دیجیے، وہاں ہم علم کا کام کریں گے، اور آپ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد بھی مولانا 2 مرتبہ ترکی میں گئے تھے اور بادشاہ خلیفہ سے ملے تھے۔ تو مولانا نے مکہ کے اندر دینی تعلیم کو زندہ کیا۔ مدرسہ سولتیہ جہاں سے بڑے بڑے علماء نکلے، حنفی مسلک کا یہ مدرسہ آج بھی موجود ہے۔ ہمارے گودھرا کے مولانا مرحوم احمد جوجارہ صاحب بھی ایک عرصے تک اس مدرسے میں رہ چکے ہیں اور وہاں آپ نے پڑھایا بھی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا انتقال 1891 میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، آپ کی مقبولیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ آپ کو جنت المعلیٰ کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں دفن کیا گیا۔ بعد میں مولانا مولانا کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب 1899 میں انتقال ہوا تو آپ کو بھی
ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس دفن کیا گیا تھا، حاجی امداد اللہ کو بھی اور مولانا رحمت اللہ کرانوی کو بھی۔ تو یہ حالات جو آتے مولانا رحمت اللہ کے اوپر بھارت میں حالات آئے، اس سے آپ گھبرائے نہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مولانا مکہ کے اندر گئے اور ایک دل کے اندر پختہ ارادہ تھا، جیب میں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ ارادہ کام کر گیا، اللہ نے مدد کی، اور آج بھی ان کا قائم کیا ہوا مدرسہ سہولتیہ مکہ کے اندر موجود ہیں اور وہاں دینی تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ مکہ کے پرانے مدرسوں میں سے ایک یہ مدرسہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ جوش عطا فرمائے، یہ جذبہ عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، عقائد کو پختہ فرمائے اور علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر لحاظ سے دینی دنیاوی ہر طرح کے علوم کے اندر ہمارے نوجوانوں کو ترقی عطا فرما کر پھر سے وہ زمانہ اللہ تعالیٰ دکھائے جب مسلمان اس دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے میں، علم کی خدمت کرنے میں، علم کو آگے بڑھانے میں، اخلاقیات میں، سائنس میں، ہر لحاظ سے مسلمان آگے تھے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔